وہ خود ہمیشہ ٹی وی پر ریسرچ دیکھ کر مختلف پکوان بناتے ہیں۔ اس نے خود قیمہ بھی کئی بار بنایا، لیکن اس میں یہ ذائقہ کبھی نہیں تھا جو اس کے بنائے ہوئے قیمے میں تھا۔ سے فارغ ہو کر وہ صوفے پہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اپنے لیے چائے بنائے، لیکن اس کی سوچ سے پہلے اس کے لیے چائے لے آئی اس کے پاس کھڑی تھی۔ اب وہ چائے اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ اس کے ہاتھوں سے لے لیا، حالانکہ اس کے کپ سے لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس نے کپ تھام لیا، اور اب جب کپ اس کے ہاتھوں میں تھاما تو مطلب اس سے چائے بھی پینی تھی۔ وہ اب اس کے برابر رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کے اس طرح بیٹھنے سے بہت برا لگا، لیکن وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ کیا ہے جی؟ اس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹی وی ہے، اس نے چائے کا سیپ لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ یہ ٹی وی کرنٹ تو نہیں مارتا جی؟ نہیں، اگر اسے انسانوں کی طرح آن کیا جائے تو وہ ناگواری سے بولا۔ یہ کدھر سے آن ہوتا ہے جی؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ اس سے بڑے والے بٹن سے اس نے ٹی وی کی بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ چائے پیتے ہوئے اس نے محسوس کیا وہ کھانے کی طرح چائے بھی زبردست بناتی ہیں۔ اور یہ کیا ہے جی؟ اب اس کا اشارہ ریموٹ کی طرف۔ یہ ریموٹ ہے۔ وہ شدید گفت میں مبتلا ہو جائے۔ یہ ریموٹ کیسے چلتا ہے جی؟ اس نے معصومیت سے ایک اور سوال کیا۔ اس کے ریموٹ کو ریموٹ کہنے پہ بے ساختہ اس کی ہونٹوں پر تبسم پھیل گئی۔ اس سے آواز کم اور زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بٹن چینل تبدیل کرتا ہے۔ یہ ریموٹ اٹھا کر اسے کسی چھوٹے بچے کے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ کیا ہوتا ہے جی؟ اس کا دل چاہ رہا ہے ریموٹ اپنے سر پہ دے مارے۔ چینل مطلب یہ فوٹو تبدیل ہوتے ہیں۔ اب ایک کے بار وہ ذرا غصے سے بولا۔ اچھا جی، آپ کتنے پڑھے ہوئے ہو؟ ہاں، اب اس کی ذاتی زندگی پر سوال کیا گیا۔ MBA کیا ہوا ہے میں نے، وہ تنگ کر بولا۔ وہ کتنا ہوتا ہے جی؟ وہ یہ کیوں بھول گئی کہ اس کی زوجہ محترمہ پڑھی لکھی نہیں ہے؟ 16 جماعتیں۔ اس نے ایک ایک الفاظ پر زور دے کر کہا، لیکن اس نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کہاں سے پڑھے ہو جی؟ لندن سے، اس نے چائے کا گھونٹ بھر کے کہا، لیکن اگلا سوال جب اس نے زیادہ عجیب و غریب تھا۔ لندن کون سے صوبے میں ہے؟ اس نے سوال پہ گھور کر مخاطب کو دیکھا۔ لندن یہاں نہیں ہے، لندن جہاز پہ جاتے ہیں، وہ بہت دور ہے۔ وہ ایک ایک لفظ کھینچ کر بولا۔ جہاں دادی گئی ہیں جی؟ اب وہ چائے ختم کر چکا تھا۔ ہاں، اس نے مزید سوالات سے بچنے کے لیے سراسر جھوٹ بولا، لیکن اس کے سوالات کا سلسلہ منعقد نہیں کیا۔ آپ گاڑی خود چلاتے ہو؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے یہ سوال کیا۔ جی ہاں۔ آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے جی؟ اس نے ایک بار پھر حماقت سے بھرپور سوال کیا۔ ظاہر ہے، میں اگر گاڑی چلا کر آفس جاتا ہوں تو مجھے گاڑی چلانا آتی ہے۔ اب کی بار وہ تیز آواز میں بولا، اور وہ شدید اس کے جواب سے زیادہ اس کے لہجے سے گھبرا گئے۔ تبھی وہ کپ اٹھا کر کچن میں چلے گئی۔ اس نے ایک بار پھر ٹی وی دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ ٹی وی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس کا دماغ کہیں اور تھا، اسے الجھن تھی۔ ٹی وی پر اسے صرف تصویر نظر آ رہی تھی، آواز وہ نہیں سن پا رہا تھا۔ اس سے اچانک کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ جب وہ یہاں بیٹھی تھی تو اس کا دل چاہا وہ یہاں سے چلی جائے تاکہ وہ ٹی وی دیکھ سکے، اور اب جب وہ چلی گئی تو اس کا ٹی وی دیکھنے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ٹی وی بند کر کے وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے نماز قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ناشتہ بنایا۔ ابھی تک گہری نیند میں تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس وقت نیند میں ساری دنیا سے بے خبر معصوم لگ رہا تھا۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر اس نے الماری سے اس کے کپڑے نکالے، وہ ڈسٹرب نہ ہو اس لیے اس نے استری کرنے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ کل صبح تو جناب نے اس کی استری کی ہوئی شرٹ نہیں پہنی، لیکن آج وہ اس کے ساری شرٹس نکال لائی تھی۔ وہ کوئی نہ کوئی شرٹ تو ضرور پہنے گا۔ اب اگر وہ ضدی ہے تو اسے رائے راست پہ لانے کے لیے وہ بھی ضدی بن جائے گی۔